6 مہینے سرکار العالمین الف کی وضاحت کرتے رہے، وہ الف کیا ہے، وہ الف کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے عورتوں کا آنا سخت منع ہے، اور ایسے ہی جالی چاروں اور لگی ہوئی ہے، یعنی 4 کھڑکیاں یہاں لگی ہوئی ہیں، ایک یہ رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ درگاہ ہے حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کی عمر تقریباً 596 سال کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی حیات زندگی کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے اور آپ کے درگاہ کی زیارت کریں گے۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کے درگاہ کے ولاگز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو ماشاءاللہ ابھی ہم جو ہے یہاں پہ درگاہ کے لیے ہم انٹری کر چکے ہیں اور یہاں سے درگاہ کی اور جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب پھول چادر کی یہاں پہ دکانیں ہیں، اور یہ راستہ سیدھا درگاہ کی اور جا رہا ہے۔ اور یہاں سے ان بھائی صاحب سے ہم نے ماشاءاللہ یہاں سے ہم نے پھول لیا ہے ابھی درگاہ پہ پیش کرنے کے لیے۔ حضرت سید بدی الدین احمد زندہ ولی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے۔ محسن ہند ماشاءاللہ، ہندوستان میں سب سے پہلے تشریف لانے والے آپ اللہ کے جی اللہ کے ولی ہیں آپ، جو ہندوستان میں سب سے پہلے تشریف لے کر کے آئے۔ ہم ان کی درگاہ کی زیارت کرنے آئے ہوئے ہیں۔ 300 سال پہلے سرکار خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً 300 سال پہلے آپ یہاں ہندوستان تشریف لے کر کے آئے ہیں، اور ساری معلومات ہم درگاہ پہ زیارت پہلے کریں گے، اس کے بعد ساری معلومات آپ کو ہم اپنی ویڈیو کے ذریعے دیں گے۔ یہ ساری پھول چادر کی یہاں پہ دکانیں ہیں، اور یہ یہاں سے ہم نے انٹری کی ہے، اور یہاں سے ہم سیدھا درگاہ کی اور جا رہے ہیں۔ تو ابھی ہم یہ درگاہ کے ٹھیک جو باہر جو یہ میدان ہے یہاں پر ہم آ گئے ہیں، اور یہ جو سامنے آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہاں سے ہم زیارت کے لیے ہم اندر جائیں گے۔ اندر کی اور درگاہ ہے، اور یہ دیکھیے یہاں پہ یہ بینر لگا ہوا ہے 30 نومبر 2023 1 اور 2 دسمبر 2023 کو جو ہے اس کی فاتحہ یہاں ہوگی، اور جمعرات جمعہ ہفتہ یعنی ہفتے کے دن یہاں پر کل شریف ہوگا، کل شریف کی فاتحہ ہوگی۔ 607واں سالانہ عرس ہے المعروف زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا یہ 607واں عرس ہے، جو کہ 30 نومبر 2023 سے لے کر کے 2 دسمبر 2023 تک منایا جائے گا۔ اور ابھی تقریباً صبح کا 7:15 ہو رہا ہے، اور ہم یہاں ابھی درگاہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم ابھی درگاہ پر آ گئے ہیں، اور یہ سامنے کی اور درگاہ ہے زندہ ولی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور یہاں کی ایک خاص بات اور ہمیں معلوم چلی اور ہم نے بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ یہاں پر جو ہے عورتوں کا آنا سخت منع ہے، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو اسلامی طور پر بھی عورتوں کو درگاہ پر نہیں آنا چاہیے۔ اور ویسے تو اور درگاہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں چلی جاتی ہیں، لیکن یہاں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں عورتیں درگاہ کا جو یہ پورا ایریا ہے یہاں بالکل بھی اندر داخل کوئی عورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ کل ملا کے بات یہ ہے کہ عورتوں کا یہاں پہ آنا سخت منع ہے، عورتیں یہاں نہیں آتی ہیں درگاہ پہ، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور یہاں پر درگاہ کے جو مین ایک کھڑکی سی ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جو چھوٹی سی آپ کھڑکی دیکھ رہے ہیں جہاں یہ تالے لگے ہوئے ہیں، تو یہاں سے ہی جو یہاں کے خادم ہیں وہ اندر داخل ہوتے ہیں، اور جو بھی اندر کچھ رینوویشن کا کام ہے یا درگاہ پہ چادر چڑھانے کا کام ہے یا جو بھی ہے صاف صفائی کا کام ہے، سب یہیں سے داخل ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر عام مریدین کا یا عام عقیدت مندوں کا یہاں سے اندر داخل ہونا جو ہے منع ہے، وہ لوگ اندر نہیں جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی جالی چاروں اور لگی ہوئی ہے، یعنی 4 کھڑکیاں یہاں لگی ہوئی ہیں، ایک یہ رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے بھی۔ تو چاروں اور سے آپ درگاہ کے اندر کی زیارت آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ گنبد میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور بہت ہی پرسکون جگہ ہے، کافی خوبصورت درگاہ بنی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی رہائش کالونی بھی ہے۔ اور یہ درگاہ کے آس پاس گھر بنے ہوئے ہیں، یعنی گھنی آبادی ہے، درگاہ کے بالکل ملی ہوئی آبادی ہے، آس پڑوس میں گھر کافی بنے ہوئے ہیں، اور یہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں ویڈیو میں، جسٹ درگاہ کے برابر سے ہی مکان بنے ہوئے ہیں اور عام رہائش ہے۔ تو ابھی ہم زیارت کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ درگاہ پر، اور درگاہ سے ہم نکل کر کے ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں، یہاں پر یہ 2 ڈیگ ہیں، اور جیسے کہ وہاں غریب نواز میں بھی ڈیگ رہتی ہیں، وہ تو کافی بڑی ہیں، لیکن یہاں بھی ڈیگ ہے موجود یہاں پر۔ اور ایک گیٹ یہ بھی ہے آنے کا، اور ایک گیٹ یہ ہے، یعنی 2 راستے ہیں یہاں پہ درگاہ میں داخل ہونے کے۔ ہمیں اس راستے سے ہم درگاہ میں داخل کیے ہوئے تھے، اور ایک راستہ یہ اور ہے، اور مین درگاہ میں انٹری ہے۔ ہاں، اور مین درگاہ میں جانے کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے، یہ ایک دروازہ ہے، یہاں سے آپ درگاہ کے لیے آپ
अंदर ज़ियारत कर सकते हैं अंदर जाकर के दरगाह की। और ये मस्जिद है, ये जामा मस्जिद, मकनपुर जामा मस्जिद है ये मकनपुर की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सरकार आलमीन रज़ियल्लाहु ताला ने शादी तो नहीं करी, मगर हाँ अपने भाई के बेटों को लेके आए। उनके जो बड़े बेटे हैं ख्वाजा अबू मोहम्मद रगून रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा अबू तराफ मंसूर, ख्वाजा अबू हसन तैफूर, ये 3 भाई हैं। जो बड़े बेटे हैं ये आपके भतीजे हैं, उनका नाम है ख्वाजा अबू मोहम्मद रगून, जो आपने जानशीन कुतुबुल मदार का लक़ब दिया और जो है अपने नाइब समझ ले बनाया, अपने बाद उनको हाँ नाइब बनाया सरकार आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तो सरकार आलमीन को यहाँ पर किस तरह है और उनको किसने भेजा और यहाँ पर दीन तबलीग के लिए किस तरीके से आपको दीन की तबलीग का लोगों तक के पैगाम पहुँचाना था, तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदाउल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिंदुस्तान में भेजा। मगर इससे हम आपको कुछ पुरानी बात बताते हैं सरकार आलमीन के बारे में, जो पैदाइश के मसले में। जब सरकार आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब पैदाइश हुई थी, तो पैदाइश होने से पहले मदाउल आलमीन की जो माँ थी वो फ़ातिमा सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नाम था उनका। अब बाप का नाम था सैयद इमाम अली हलवी अब्दुल्ला, मदाउल आलमीन के वालिद गिरामी का नाम था। तो सरकार आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को की बशारत हुआ करती थी, उनकी माँ को बशारत हुआ थी कि तुम्हारे शिकम में जो बच्चा है वो हादा वलीउल्लाह है, अल्लाह का दोस्त है वो। ये बशारत हुआ करती थी उनकी माँ को, और घर में उनके घर में रहमतें और शफ़क़तें हुआ करती थी। जब सरकार आलमीन की पैदाइश का वक्त हुआ था, तो वो जो शाम का टाइम जो था वो ईद का चाँद देखा जा रहा था, सुबह मदाउल आलमीन की पैदाइश हुई। जी जी, ये हमें डबल खुशी मिली। एक तो रमज़ान के बाद जो ईद का महीना आता है, चाँद निकलता है, तो ईद की खुशी मिली। दूसरी खुशी हमें ये मिली कि मदाउल आलमीन की पैदाइश हुई। जी, तो जब आपकी पैदाइश हुई थी, जैसे और बच्चे जैसे पैदा होते हैं तो उनका कुछ नापाकी या गलाजत वगैरह होती है, मगर सरकार आलमीन इस चीज़ से आप बहुत ही साफ उतरे हुए थे और आप पाक साफ थे। जैसे ज़मीन पर आए तो आप सजदे सबसे पहले शुक्राना अदा करा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का, ज़मीन पर अपनी पेशानी रखी। मदाउल आलमीन जी, जहाँ सरकार आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी रखी ज़मीन पर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है इस सरज़मी पर हम दुनिया में आए। और सरकार आलमीन की जब 4 साल 4 महीने की उम्र हुई सरकार आलमीन की, तो आपके जो वालिद गिरामी थे उन्होंने जो है सरकार आलमीन को किसी मदरसे में या किसी मदरसे में आपको पढ़ाने के लिए लेके गए। तो उनके जो जिस मदरसे में लेके गए थे उनको जो है सरकार आलमीन ने जो है उनके वालिद गिरामी ने सरकार आलमीन को कहा कि इनको पढ़ाने के लिए बैठाला। जब सरकार आलमीन जो है उनके पास बैठे अपने उस्ताद मोहतरम के पास, जब अलिफ की से बिस्मिल्लाह शुरुआत करके अलिफ पे उंगली रखा, तो अलिफ की वजाहत जो करी थी 6 महीने सरकार आलमीन अलिफ की वजाहत करते रहे, और अलिफ क्या है और अलिफ क्या कहना चाह रहा है। ये सरकार आलमीन ने जब उनसे ये वजाहत की, तो जो उनके उस्ताद मोहतरम बैठे से खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, ये हादा वलीउल्लाह है। ये इतना इल्म वाला होने के बाद में भी हम इल्म वाले होने के बाद में भी ये इल्म तो हमें था ही नहीं जो इस बच्चे में इल्म है। तो चिल्लाने लगे। हाँ, एक करने में 6 महीने गुजारे आप। हाँ, 6 महीने तक उस हुरूफ के बारे में मायने बताते रहे कि अलिफ क्या है। तो वो हादा वलीउल्लाह कहने लगे सरकार आलमीन के लिए, हादा वलीउल्लाह। सरकार आलमीन के जो उस्ताद मोहतरम थे उनका नाम अल्हम्दुलिल्लाह में याद आई है, उनका नाम था हुज़ैफ़ा शामी। हुज़ैफ़ा शामी थे मदाउल आलमीन के उस्ताद मोहतरम। तो आपने मदाउल आलमीन ने उस 6 महीने, रिवायत में आता 6 साल भी या 6 दिन भी या 6 महीने बुज़ुर्गों का रिवायत है, मगर जो मानी गई मुस्तनद वो 6 महीने थे। तो सरकार आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 6 महीने मुसलसल अलिफ के ऊपर वजाहत करते रहे और लोगों को पैगाम दिया कि अलिफ क्या कह रहा। तो जो आपके उस्ताद मोहतरम थे उनका नाम था हुज़ैफ़ा शामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आपने उसी वक्त खड़े होकर कहने लगा हादा वलीउल्लाह, हादा वलीउल्लाह, अल्लाह का ये वली है। ऐसा शख्स हमने ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं। ये कहने लगे हादा वलीउल्लाह हुज़ैफ़ा शामी रज़ियल्लाहु ताला। जब सरकार आलमीन 12 साल की उम्र हो गई,
تو آپ نے 4 کتابوں کے علم آپ نے حاصل کرا، تو توریت، زبور، انجیل اور قرآن، اس کا علم حاصل کا، اور حافظ قرآن بھی ہوئے، اور ایک حرف کے بارے میں آپ کو علم ملا۔ کتابوں تو اس ٹائم آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اس ٹائم 12 سال کی لگ بھگ عمر تھی سرکار العالمین کی۔ تو آپ نے 12 سال کی عمر سے آپ نے سارے علوم سے نواز لیے گئے، علوم سے آپ ہو گئے۔ تو اب آپ کو ایک محبت بڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے لیے، کہ ہم جو ہیں مدینے والے آقا کی بارگاہ میں جائیں اور سرکار سے بوسہ لیں وہاں پر جانے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ آپ کی والدہ گرامی سے اجازت لی کہ کیا ہم وہاں پر جا سکیں، اجازت ہے بابا جان؟ تو سرکار العالمین رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت دی، تو آپ نے پیدل کا حج کرا، اپنے وطن سے وہاں پر پیدل کا حج کرا۔ تو مدینہ، شام سے، جی شام ملک، سیریا ملک شام ہے، حلف، اس جگہ کے سرکار العالمین رہنے والے ہیں، اور وہیں سے آپ نے پھر اپنے ملک شام سے مکے کی جانب چلے مدینہ منورہ کے لیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اب وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس سے چپٹ کے روئے، اور اس کے بعد میں وہاں سے آپ کو بشارت ہوئی قبر اثار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اے بدی الدین پہلے حج کے لیے جاؤ۔ تو جب حج سے پھر دوبارہ آئے مدینہ شریف، آپ نے حج کا ارکان ادا کرنے کے بعد جب مدینہ شریف میں آئے، تو سرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اے بدی الدین جاؤ، تم علی مولا علی کرنا جو کریم کی بارگاہ میں بھیجنے کے لیے بشارت دی کہ جاؤ، وہاں پر کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہاں جاؤ، کچھ امانتیں ہیں تمہاری میری ہماری دی ہوئی، اس امانتوں کو تم حاصل کر لے جائے۔ تب سرکار العالمین مدینے والے آقا کی اجازت لے کر، اور جب نجف اشرف حضرت مولا علی اللہ جو کریم کی بارگاہ میں پہنچے، تو وہاں پر جب پہنچنے کے بعد میں دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پر موجود ہیں بازید بوستامی، حضرت بازید بوستامی رضی اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں گے۔ ہاں، بازید بوستامی بہت بڑے بزرگ تھے۔ بازید بوستامی ایسی شخصیت ہے جو وہ ایسی شخصیت نہیں تھی، وہ اتنے علم والے تھے کہ سارے فرشتوں سے، جیسے جبریل حضرت جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اس طریقے سے وہ سردار تھے حضرت بازید بوستامی رضی اللہ تعالیٰ۔ تب سرکار العالمین سے ملاقات ہوئی، تو دکھتے کیا ہیں بازید بوستامی کہ سرکار العالمین کی پیشانی پہ ایک نور چمک رہا ہے، جی وہ نور چمکا جو انہوں نے 20 سال پہلے دیکھا تھا، کہ ایک نور کرن اٹھی مدینہ جانب اور شام میں ٹھہر گئی، وہ سرکار العالمین کی پیشانی تھی۔ تو انہوں نے دوڑ کے آئے کہ سرکار العالمین کے سے سینے میں آپ کو چپٹا لیا سرکار العالمین کو۔ تو اپنا جو علم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا صحابہ سے ہوتا چلا آیا، جیسے کہ حضرت مولا علی اللہ جو کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء بھی ہیں اور ان کے داماد رسول بھی ہیں، ان کے ذریعے سے حضرت حسن بصری تھے، ان کے خلیفہ مولا علی اللہ جو کریم کے، اور مولا علی حسن بصری کے خلیفہ حجی بجمی تھے، اور حجی بجمی کے خلیفہ بازید بوستامی، اور بازید بوستامی خلیفہ قطب المدار کی ذات ہے، جی خلافت جو ہے، ہاں اس طریقے سے مولا العالمین کو یہ چیز علم سے نوازے گئے۔ اور وہیں سے پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی اللہ کریم کی بارگاہ سے پھر کربلا کی جانب پہنچے، جو امام عالی مقام علیہ السلام، کربلا کے پورے کائنات کے اماموں کے امام، حضرت شہید اعظم کربلا محلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز رسول، جن کا نام ہے امام حسین عالی مقام علیہ السلام، ان سے علم حاصل کرتے ہوئے پھر مدینہ شریف پہنچے پھر دوبارہ۔ تب سرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بدی الدین جاؤ ہند کی جانب، وہاں پر تمہاری ضرورت ہے وہاں کے لوگوں کو، افغان کو، ہاں۔ تب سرکار العالمین جب ہند کی جانب آئے، تو آپ کو جب ہند میں آئے، جیسے سمندر کی ساحل کے کنارے جب آئے، تمہارا یہ کھمبات گجرات ہے، سرکار العالمین جب جیسے آئے، اور آنے کے بعد آپ کو بھوک اور پیاس کی حاجت ہوئی، جس طرح سے ہم لوگ جیسے کہیں سفر جائیں تو ہمیں بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، پر تھوڑی سی دقت آتی ہے، اسی طریقے سے سرکار العالمین کے سامنے جب یہ پیش آیا، تو اللہ کے بارگاہ خدا بندگی میں آپ نے دعا کری کہ یا اللہ ہمیں ایسی نعمتوں سے نواز دو جس سے ہمیں دنیا کی خواہش ختم ہو جائے، تھکان، نیند، یہ تمام خواہشات ختم ہو جائے۔ تو وہاں پر دیکھتے ہیں کیا خواجہ خضر علیہ السلام سرکار العالمین کی حاضری پیش ہوئے، اور کہا ہے بدی الدین چلو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو
سرکار العالمین نے کہا ان سے کہ آپ کون ہیں, میرا نام کیسے جانتے, کہ کوئی یہاں پر ہمارا کوئی نام جانتے ہی نہیں, یہاں تو ہم پہلی بار آئے ہیں. تو کہا, انہوں نے کہا کہ اے بدیع الدین, آج میں نام لے رہا ہوں, کل پوری کائنات تمہارا نام لے گی. جی. تو کہا سرکار العالمین نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں, تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم خواجہ خضر علیہ السلام ہیں. تب انہوں نے سرکار العالمین کا ہاتھ پکڑا اور لے کے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. وہاں دکھتے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم رویا میں سرکار العالمین کو اپنے پاس بٹھال کر 9 لقمے شیر وجنج کھلایا. اور وہ شیر تو ایک مطلب ایک بہانہ ہے کہ دودھ کی تھی یا وہ کوئی چیز تھی, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شیر وجنج کے 9 لقمے کھلائے وہ علم کے 9 لقمے تھے. جی. اس کے بعد ہاں جی تو اس کے بعد آپ کو خواہش ہی نہیں رہی نیند کی, کھانے کی, بیٹھنے کی, آرام کی, کسی چیز کی خواہش ہی نہیں رہی. مطلب علم کا دریا مل گیا آپ کو. علم کا دریا مل گیا. اور آپ کو مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب سے نوازا, مدار العالمین, قطب المدار, مدار العالمین کا لقب دیا کہ تم سارے عالم کے مدار العالمین ہو. یہ لقب دینے کے بعد میں خواجہ خضر علیہ السلام کے ساتھ 40 دن آپ نے چلہ کیا گجرات کی سرزمین پر کھمباد میں. پھر وہاں سے ہاں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز دی تھی. آپ نے اپنی دستہ مبارک مدار العالمین کے چہرے اقدس سے جب پھیرا تو آپ کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ مخلوب دنیا اہل کفار جب آپ کے سامنے آ جاتی تھی, تو جب آپ کے سامنے کوئی ہوا جب گزرتی تھی تو آپ کے اوپر جو 7 نقاب ہوا کرتے تھے, کیونکہ آپ کے سرکار العالمین کے چہرے پہ نور تھا اتنا کہ لوگ جو تھے آپ کے سامنے تائب نہیں لا سکتے. تو سرکار العالمین نے آپ 7 نقاب رکھے تاکہ جو ہے لوگ جو ہے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ہم سے کچھ بات کر سکیں, ان کی بات ہم سن سکیں. اسی لیے آپ نے 7 نقاب رکھے, کیونکہ ان کے پاس اتنی نظر نہ تھی کہ ان کا چہرہ کوئی دے سکے. تو آپ نے 7 نقاب رکھے. ہاں اسی درمیان میں آپ کے اگر ہوا گزر جاتی تھی اور مخلوق دنیا اہل مخلوق سامنے موجود ہوتی سرکار العالمین کے سامنے, تو آپ کے سامنے سے جو ہوا گزرتی تو ایک نقاب ہٹ جاتا تو مخلوق اہل کفار سجدے میں چلی جاتی تھی. اور جب اٹھتی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, کلمہ رسول پڑھتی اٹھتی تھی, اور سارے کے سارے لوگ کلمہ رسول ایمان والے ہوا کرتے تھے. جب سرکار العالمین نے وہاں سے اور وہیں سے آپ نے سرکار العالمین نے وہاں سے گجرات سے پھر راجستھان کی جانب چلے, تو وہاں پر جب پہنچے تو اجمیر کی سرزمین پر وہاں پر خواجہ معین الدین حسن سنجری کی پیدائش تک نہ ہوئی تھی جب مدار العالمین ہندوستان میں آئے تھے. ہندوستان میں جب آئے تھے 242 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی, اور 282 ہجری میں ہندوستان میں 838 ہجری میں آپ نے وفات پائی. یہ سرکار العالمین کی تاریخ ہے. اس کے بعد میں راجستھان پہنچے, وہاں سے آپ نے اجمیر شریف پہنچے, وہاں پر آپ نے دین کی تبلیغ کری. ہاں وہاں پر اس سے پہلے ایک بزرگ پہنچے تھے, وہاں پر ان کی ایک جنگ ہوئی تھی, اس میں جو بیچارے بزرگ جو تھے شہید ہو گئے تھے, تو تاڑا گڑھ پہ ان کے جسم جو تھے پڑے تھے. تو یہ ان کی جسموں سے اتنی خطرناک آواز ایسی آواز آتی تھی کہ لوگ عورتیں اگر حاملہ ہوا کرتی تو ان کے بچے ظاہر ہوا کرتے. یہ جی. تو وہاں سے سرکار العالمین جب یہ چیز جو ہے لوگ بھاگنے لگے, اجمیر کو چھوڑنے لگے, خوفناک جب منظر ہوا تو لوگ بھاگنے لگے. جب سرکار العالمین اس جگہ پہ پہنچے تو کچھ لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی, تو کہا آپ سے پہلے بھی کوئی بزرگ آئے تھے, ان کو بھی مار دیا کہ آپ بھی یہاں سے چلے جاؤ, کیونکہ یہاں پر ایک بہت ظالم بادشاہ ہوا کرتا ہے اور وہ ایسا ہونے نہیں دے گا, کوئی بھی کام دین کا کام ہونے نہیں دے گا. اور یہاں پر کچھ لوگوں کا جو آئے تھے ان کو شہید کر دیا کہ ان کے جسم سے اتنی خطرناک آواز تھی, تو ہمارے لوگ بھاگے جا رہے ہیں, چھوڑ دے رہے ہیں وطن, اجمیر کو چھوڑ دے رہے ہیں. تب سرکار العالمین نے کہا کہ تم وعدہ یہ کرو کہ یہاں پر ہم سب لوگ مل کر تم لوگ کلمہ رسول اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ, اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. تو اگر تم وعدہ کرو تو ہم آج کی رات یہ آوازیں آنا بند ہو جائیں گی. تو سرکار العالمین سے انہوں نے وعدہ کیا, اور پھر مدار الپاک نے اپنے خلفاؤں سے کہا کہ اجازت دی کہ جاؤ تارا گڑھ پہ جو مزارات جسم پڑے ان کو سب کو دفنا دو. تو اس میں سے کچھ جو لوگ تھے انہوں نے اپنا نام بتایا کہ ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں, سب نے اپنا نام بتایا. اور جو بزرگ تھے مین وہ ان کا نام حالانکہ نہیں معلوم, مگر جو ہیں اجمیر شریف کے تارا گڑھ پہ ان کی مزار اقدس ہے, وہاں اور دفنانے کے بعد کچھ لوگوں کو ان کو زندہ بھی کر دیا, زندگی دلوائی اللہ سے لے کے, تو ان کو زندگی ملی, پھر مدار پاک کے ساتھ میں ہو گئے. اور وہاں کے لوگ جو تھے اجمیر کے لوگ کلمہ رسول پڑھے, ایمان والے ہوئے.
تب جائے کہ جب سرکار العالمین جب اجمیر شریف سے دوسری جگہ پہنچے تو وہاں پر جب سرکار خواجہ معین الدین کی پیدائش ہوئی، جب اس ٹائم پہ پھر سرکار العالمین نے پھر پورے ہندوستان میں دین کی تبلیغ کری۔ قطب المدار نے پورے ہندوستان میں پورب سے پچھم اور اتر سے دکن تک مدار العالمین نے لوگوں کو ایمان سے سرفراز کرا، سب کو ایمان والے ہو گئے ہندوستان میں سبھی لوگ قطب المدار کے طفیل میں۔ اور ہندوستان میں سب سے پہلے آپ ہی محسن ہند ہیں، اور سرکار العالمین کے 300 سال بعد سرکار خواجہ معین الدین حسن سنجید رحمۃ اللہ علیہ آئے مدار پاک کے، اور ہاں 350 سال بعد سرکار غوث اعظم کی پیدائش ہوئی مدار پاک کے، 350 سال بعد غوث اعظم کی اور مدار پاک کے بعد پیدائش ہوئی، اور سرکار العالمین کے 300 سال بعد خواجہ معین الدین کی پیدائش ہوئی۔ اور اس کے بعد میں ہندوستان میں آپ نے دین کی تبلیغ جب کر لی تب آپ پھر اپنے وطن گئے جس جگہ ہاں۔ اور ایک رضی اللہ عنہ کی پیدائش مدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے 275 سال بعد پیدا ہوئی، 275 سال بعد پونے 300 پونے 300 سال بعد سرکار غوث پاک کی پیدائش ہوئی۔ پھر ان کے 300 سال بعد پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ جی جی مطلب 25 سال کا فرق آیا غوث اعظم میں اور خواجہ معین الدین چشتی میں۔ جی جی غوث پاک کی بات کی ہے پیدائش ہاں بات پونے 3 سال پونے ہاں، غوث پاک کی جو پیدائش ہوئی ہے مدار پاک کے 350 سال بعد پیدا ہوئے۔ 275 سال کی جب مدار پاک کی عمر ہوئی گئی تھی جی۔ زندہ شاہ مدار اس لیے آپ کو کہا گیا کہ جب سرکار بہت ہی طویل معاملہ ہے مگر ہم آپ کو شارٹ کر بتا دیں، شارٹ میں بتا دو، مختصر مین پوائنٹ بتا جی مین سرکار العالمین کے جب پوری دنیا میں آپ نے دین کی تبلیغ کر دی، جب آپ کا دنیا سے وقت آیا آنے پہ تو آپ نے جب ایک جہاں پہ مدار پاک کی مزار اقدس اس جگہ پہ آپ کا پہلے حجرہ ہوا کرتا تھا، تو یہاں پر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے جو خلفاء تھے تمام کم سے 3-4 لاکھ کچھ ہزار آپ کے خلفاء آئیں گے، تاریخ میں تو بہت آتے ہیں مگر جو آپ کو بتائیں وہ بتا رہے ہیں۔ تو آپ نے سارے خلفاء کو خبر ملی اور سرکار العالمین نے بلایا ہے، تو سارے خلفاء آپ کے پاس موجود ہوئے۔ تو آپ کے سارے جو خلفاء آپ کے پاس موجود ہوئے ہونے کے بعد سرکار العالمین نے یہ کہا کہ جب تک یہ کنڈی ہلتی رہے تو سمجھ لینا ہم موجود ہیں، اور یہ کنڈی ہلنا بند جائے سمجھ لیں ہم دنیا سے رخصت ہوں گے، پردہ کریں گے۔ مطلب حجرے میں اجازت نہیں دی خلفاؤں کو آنے کی؟ ہاں اجازت ملی، جیسے کہ ان کے 4 جو خلفاء تھے ان کو اجازت دی اور کہا کہ مجھ کو جو ہے انہی کے ہاتھوں سے ہمیں دفنایا جائے۔ اچھا 4 جی خلفاء ہاں جو خاص تھے۔ تو جب آپ کو ہاں جو آپ کو جب خلفاء نے آپ کو مدار العالمین کو قبر مبارک میں جب اتارا تھا تو دکھتے کیا اس میں سے ایک خلیفہ کہ آپ کی آنکھیں کھل گئیں۔ ہاں تو آپ نے جب آنکھیں کھلی تو انہوں نے لوگوں نے کہا یہ کہ آپ تو حیات ہیں، تو آپ نے کہہ دیا سرکار العالمین نے کہ یہ پوشیدہ ہے، یہ ظاہر مت کرنا، اسے پوشیدہ رکھیے۔ تو آپ اسی لیے اسی وقت مدار العالمین کو لقب مل گیا زندہ شاہ مدار۔ یہ زندہ ہیں، انہیں تو مردہ نہیں۔ ہر ولی اپنی قبر میں زندہ ہے مگر ہاں ہر ولی زندہ ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے انہیں مردہ مت کہو، یہ میرے ہاں قرآن میں اس کا تذکرہ دیا ہاں ان کو مردہ مت کہو کیونکہ یہ زندہ ہیں، کیونکہ جو میری راہ میں قربان ہوا، جو میری راہ میں پردہ کر گیا اللہ والا، وہ اسے مردہ مت کہو، مگر ایک زندہ جس کو کہلوایا وہ قطب المدار کی ذات ہے۔ ماشاءاللہ جی بہت بڑھیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے مدار آج پوری کائنات زندہ شاہ مدار، پہلے زندہ کہتے بعد میں مدار کہتے، آج بھی لوگ زندہ شاہ مدار۔ اچھا جو یہاں پر طواف کا سلسلہ ہے تو یہ کیا واقعات ہے جو لوگ طواف کرتے ہیں؟ کیا طواف کا مسئلہ یہ ہے کہ شیخ محمد لاہوری جو تھے وہ پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ سرکار العالمین کی حاضری دی اور کہا حضور ہمیں جو ہے حج کی تمنا ہے، جی حج کی تمنا ہے کہ ہم حج کریں ہمیں۔ تو سرکار العالمین سے کہا کہ تو کریے اجازت ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں، مطلب کچھ سرمایہ نہیں، ہاں جی ہے ہی نہیں ہمارے پاس پیسہ، تو ہم کس طرح سے ہم حج کرائیں؟ تو سرکار العالمین نے کہا میرے آس پاس 7 مرتبہ طواف کر لیں، تمہیں اللہ اس کا حج کا ثواب ملے گا، عطا کرے گا۔ جب انہوں نے تصور کرا حج کا اور نیت کری حج کی، جب سرکار العالمین کی 7 مرتبہ طواف کرا، دکھتے کیا ہیں کہ خانہ کعبہ میں طواف کرا۔ جی جی یہ 7 طواف کرتے رہے۔ حج میں 5 دن ہیں،
7, 8, 9, 10, 11, 12 یہ 7 دن ہے حج میں، 7 سے شروع ہے۔ تو انہوں نے 7 جو حج کرے، 7 طواف کرے، ان کو ہر طواف میں یہ لگ رہا تھا کہ ہم حج کر رہے ہیں۔ کعبہ شریف میں ہیں، مروہ صفا میں ہیں، اور اس کے بعد میں نجف ہاں مزدلفہ میں ہیں، مینا میں ہیں، اور عرفات کے میدان میں ہیں۔ مکمل ہمارا حج ہوا۔ اور جب دوبارہ جب 7واں آخری آپ کا طواف ہونے تھا تو دکھتے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے پاس بیٹھ کھڑے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود و سلام ہدیہ بھیج رہے ہیں۔ اور جب آنکھ کھولی تو مدار پاک کے سامنے کھڑے، آنکھ بند ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آنکھ کھولی تو مدار العالمین کی بارگاہ میں۔ تبھی سے انہوں نے مدار العالمین کی رضی اللہ تعالیٰ جب پردہ ہوا، اس کے بعد میں جو ہے انہوں نے شیخ محمد لاہوری نے اجازت دی کہ اس دربار کو پیک کر دیا جائے، 4 جالیاں رکھ لیجیے۔ آپ کو جو شیخ محمد لاہوری جو ہیں وہ مدار پاک کے خلیفہ ہیں، مدار پاک سے فیض پایا انہوں نے، اور اس کے بعد میں مدار پاک کی بارگاہ کے لیے اجازت دی۔ تو ان کو جو بین 4 رکن بنائے ہیں، یہ ان کا نام ہے ابراہیم شرقی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابراہیم شرقی جو تھے، انہوں نے جو ہے مدار پاک کا چاروں طرف انہوں نے کعبے کے جیسا نقشہ بنایا، اور جب بنانے کے بعد میں دکھتے کیا کہ یہ اچھا نہ لگ رہا تو انہوں نے بھی غلاف چڑھا دیا۔ جب غلاف چڑھایا تو ایسا لگ رہا تھا کعبے کے جیسا نقشہ لگنے لگا۔ مگر دیکھو طواف ایک وہاں کا کرنا اور یہاں کرنا فرق ہے۔ وہاں جو تم طواف کو اللہ کے نیت کرو گے، یہاں تو نیت تھوڑی نہ کرو، یہ تو عشق ہے کہ ہم بارگاہ مدار العالمین طواف۔ ویسے بھی آپ اب اس میں بزرگوں کہنا کہ اپنے باپ کے آگے جب طواف کر سکتے ہو تو بھی اللہ کے ولی کے آگے کیوں نہ طواف کر سکتے؟ یہ بات سچ ہے۔ تو آج بھی اب سے لے کے مدار پاک کے وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک لوگ طواف کرتے ہیں۔ ہاں ایک اور چیز ہم تمہیں کرامت کی بات بتا رہے ہیں کہ سرکار العالمین کی بارگاہ میں انسان تو نیچے طواف کرتے ہیں مدار پاک کے، مگر روضہ انور پہ آج بھی ابابیل چڑیا طواف کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ جی آپ یوٹیوب پہ دیکھیے گا، سنیے میں نے یوٹیوب پہ کس ٹائم پہ ہوتا ہے وہ؟ یہ عصر سے اور مغرب کے درمیان میں ابابیل چڑیا آتی ہیں، وہ طواف کرتی ہیں، اور فجر میں آتی ہیں۔ بس یہ ان کا رولز ہے، اور وہ آتی رہتی ہیں۔ اور ابابیل 2 ہی جگہ پایا جاتا ہے، ایک مکے کی سرزمین پر ہے اور دوسرے مدار العالمین کی سرزمین پر ہے۔ اور اس کے بعد میں مدار پاک نے خالی ہندوستان میں دین کی تبلیغ تو کری، مگر جو ہے سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ نے ہر ولی کو فیض کرا۔ سرکار مخدوم اشرف سندانی کیوں نہ ہو، یا پھر تمہارے سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ جن کی بہرائچ میں مزار ہے، چاہے وارث حاجی وارث علی ہوں، چاہے شاہدانہ شاہ ولی ہوں، چاہے تمہارے لکھنؤ میں شامینہ شاہ ولی ہوں، ہر ولی نے مدار پاک سے فیض پایا۔ سرکار خواجہ محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدار پاک اجمیر شریف کی زمین پہ دوبارہ پہنچے، تب سرکار خواجہ محی الدین کی آمد ہو گئی تھی اجمیر سرزمین پر۔ تو سرکار العالمین کے بارے میں انہوں نے جب خبر ملی کہ قطب المدار آئے، تو آپ مدار پاک کو یا قطب المدار یا یہ نہیں کہتے تھے، دادا مدار کہتے تھے، کیونکہ مدار پاک جو ہے ان کے دادا تھے، ننیال طرف سے بھی ددیال طرف سے بھی آپ کے دادا ہیں، کیونکہ سرکار خواجہ محی الدین کا جو نسب ہے وہ حسنی نسب ہے، اور قطب المدار کا جو نسب ہے وہ حسینی نسب ہے۔ جی مدار پاک حسنی حسینی ہے، اور خواجہ محی الدین حسنی اور حسینی ہے۔ مدار پاک حسینی اور حسنی ہے، اور خواجہ محی الدین حسنی اور حسینی ہے۔ آپ کو جو ہے اختیارات وہ دیے ہیں کہ آپ لوہے محفوظ کا اگر آپ کہہ دیں تو لوہے محفوظ کا مٹ جاتا ہے، بے شک۔ جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی بہن بیوی نصیبہ تھیں، اور ان کے پاس آتی ہیں کہ مجھ کو میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، میرے آنگن میں بھی کچھ پھول کھل جائے، تو کہا کہ دادا پیر آئیں گے۔ دادا کہتے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ آئیں گے اور دعا کریں گے جب تمہارے پھول کھلے گا۔ تو آپ کی ایک اولاد کے بجائے آپ کے 2 بیٹے ہوتے تھے۔ 2 جب بیٹے ہونے کے بعد میں تو آپ نے کہا کہ ایک ہی بیٹا ہوا، تو مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وہ تو روشن ضمیر ہیں کیونکہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے قریب ہیں، ہم آپ تو گنہگار بندے ہیں، سنبھلنے اور سدھرنے کا ہم لوگ جو ہیں کوشش کیا کرتے ہیں نا۔ اگر اس کوشش میں رب قدیر ہماری دعا کو قبول کر لے تو ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ تو آپ جب جاننے کے بعد میں تو آپ کہہ دیتی وہ بچہ جو ہے کھیل رہا ہوتا ہے تو انتقال کر جاتا،
तो कहा कि अब बेइज़्नी यानी कि अल्लाह के हुक्म से तू ज़िंदा हो जा। मगर उसमें ये होता है कि एक जब वो दरियाफ़्त करती थी तो कहती थी कि मेरा एक ही बेटा हुआ, मगर आप एक बेटे को मांगते थे पैदा होने से पहले कि जब तुम्हारे 2 मूल निकलें तो एक बेटा मुझको अता कर देना। तो यहाँ पर एक करामात, बहुत बड़ी करामात होने थी। तो आपने जब कहा कि इस पर खुदा के अलावा, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने रिज़्क़ और ज़िंदगी का उसी के इख्तियार में है, उसी के हाथ में है बेशक। तो कहा कि किसी का हक़ तो नहीं है सिवाय अल्लाह के। मगर मदारुल आलमीन को वो इख्तियारात परवरदिगार आलम ने दिए हैं कि लोहे महफूज का भी मिट जाता था। अभी लोहे महफूज पे लिखा है कि आपकी कोई औलाद नहीं होगी, और जब मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने दुआ की तो आपका लोहे महफूज पे ये हुआ कि 2 औलादें होंगी। तो यो जिसको चाहें औलाद अता कर दें और जिसको चाहें खारिज कर सकते हैं, ये मदारुल आलमीन के इख्तियारात हैं। इसी तरह ईसा जो हैं उनको इख्तियार दिया है, उनका मोजिज़ा है कि आप वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। तो क्योंकि आपको जो ईसा नफस बना दिया, रूहुल्लाह अमीन, हाँ, ईसा नफस बना दिया है कि मुर्दों को आप ज़िंदा करें। तो जब कोई भी काल पड़ा होता है यानी कि हड्डी का ढांचा, तो आप अपनी ठोकरों से ज़िंदा कर देते थे और उसको खलीफा बना देते। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो भांजे, सगे भांजे, वो मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 2 खलीफा हुए, जिनको जाने मन जन्नती कहा जाता है। हिंसा बिहार में उनकी मज़ार मुक़द्दस है। तो आपको ये तबलीग के लिए, कलमे रिसालत को आम करने के लिए वहाँ पर आपको मुहैया करा दिया, आप गामज़न हो गए वहाँ पर। अच्छा, जिनको आपने अल्लाह के रहम करम से ज़िंदा किया था वो आपके खलीफा हुए? जी, 2 खलीफा, और 2 खलीफा मकनपुर शरीफ में इसी सरजमी पर मौजूद हैं। उनके भतीजे यहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर गूजेपुर एक गांव कहा जाता है। वहाँ जो है यहाँ के जो हैं उर्स लोग कराते हैं, और कराने के बाद पूरी बस्ती वहाँ पर ज़ियारत से मुशर्रफ होती है, फैज़याब होती है। उनका नाम है शमसुद्दीन हसन अरब और रुकमुद्दीन हसन अरब। ये 2 खलीफा आपके हुए। लोगों ने कहा कि मदारुल आलमीन ने खलीफा नहीं, मतलब खिलाफत नहीं दी। सबसे पहले तो अपने जिगर, गोशे जिगर, जानशीन कुतुबुल मदार यानी कि दादा अरगून रहमतुल्लाह अलैह, दादा अरगून रहमतुल्लाह अलैह को जानशीनी बख्शी। उसके बाद में दादा तहफूर रहमतुल्लाह अलैह को, उसके बाद में दादा फंसूर रहमतुल्लाह, 3 आपके जो भतीजे हैं उनको खिलाफत दी। बाकी इतने खलीफा हैं कि अगर हम आप गिनेंगे तो खलीफे गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ज़बान नहीं है। ये ज़बां कहाँ जो करे बयां, तेरे मर्तबे की बुलंदियाँ, तू चला तो नज़रें जहाँ चली, तू रुका तो वहीं पर ठहर गई। मदारुल आलमीन का ये मामला था। और जब हज के लिए वो गए हैं तो रास्ते में मिले, ये नहीं कहा कि आप मेरा हज करो, मेरे तवाफ़ करो, तो आपको दिखाना था। जिसको चाहते हैं आप हज बैतुल्लाह में दिखा सकते हैं, जिसको चाहते हैं हज करा देते हैं। अब यहाँ जैसे तवाफ़ कर रहे हैं, ये नहीं है कि आप ज़िंदगी भर यही मज़ार पर चक्कर लगाओ, ऐसा नहीं है। आपको ये करामात दिखाना थी। ज़ियारत, खाने काबा की ज़ियारत, रसूल पाक की गुंबद खज़रा, सुनहरी जालियों को दिखाना था। सिर्फ ये इख्तियार दिया तो वो भी आपके खलीफा। शामीना साहब आपके खलीफा, ऐसे शाहदाना बरेली करीब में है, वो भी खलीफा आपके। इतने खलीफा हैं जी, इतने खलीफा हैं ना, इतने खलीफा हैं कि हम आप गिन ही नहीं सकते। सबसे मेन चीज़ मदारुल आलमीन की करामातों का तो कोई शुमार कर ही नहीं सकता। सबसे मेन चीज़ देखिए, सबसे मेन चीज़ ये है कि आप ऊपर से नीचे तक एजाज़ रिसालत हैं, यानी कि कोई भी जो नबी ने मोजज़ात दिखाए हैं, किए हैं, वो मदारुल आलमीन ने भी उन्हीं के मुतालिक मोजज़ात उनकी और इनकी करामात बिल्कुल मेल खाती है। जैसे ईसा ने मुर्दों को ज़िंदा किया तो आप भी ज़िंदा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से डूबे हुए सूरज को निकाला जब अली की नमाज क़ज़ा हो रही थी, है ना। तो इसी तरह मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़े में तो थे,
रोज़े में होने के बाद में लोग पूछते हैं कि आप इफ्तारते क्यों नहीं हैं, क्योंकि जब हम इफ्तारेंगे नहीं, अज़ान हो रही है, अंधेरा हो चुका है, तो हमारा रोज़ा मुकरू होगा। तो लोगों ने ये उंगलियां उठाई उस वक्त में। जब उंगलियां उठाने के बाद में अपने बगल में मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बगल में उसकी खोपड़ी को दताया और डूबा हुआ सूरज को रात की तारीखों में दिखाया। तो उधर नबी ने अपनी उंगली के इशारे से सूरज को, डूबे हुए सूरज को निकाला, और इधर मदारुल आलमीन ने रात की तारीखों में सूरज को दिखाया। तो ये नबी का मोजिज़ा और ये मदारुल आलमीन की करामात। मैं तो ये दावा करता हूँ कि कोई भी करामात मदारुल आलमीन से हुई हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात से और नबियों के मोजिज़ात से अगर मेल नहीं खाती तो वो फाजिर और फासिक है, क्योंकि सारी करामात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात से मेल खाती हैं। मगर हम उसको मोजिज़ा नहीं कहेंगे, क्योंकि मोजिज़ात नबी करता है, करामात वली करता है ना। तो हम इस चीज़ को मोजिज़े का नाम नहीं देंगे, सिर्फ उसको ये कहेंगे कि मेल खाती है ना। सब तारीखों में यही आता है। और मदारुल आलमीन के चिल्ले रहे या कुछ रहे, मदारुल आलमीन ने पूरी कायनात का दौरा किया। ये नहीं, मुल्कों में भी दौरा किया जहाँ आपके खलीफा और खुलफा हैं, और आपके चिल्ले गारे हिरा में आपके चिल्ला जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए, सिद्दीक़ अकबर अपना अंगूठा लगा देते हैं, साहब ज़ियारत करने के लिए आता है ना। बस उसका एक बहाना था कि ज़ियारत हो जाए। बहुत बरसों बरस से वो साहब तड़पता था, सरकार दो आलम की ज़ियारत करने के लिए आता था। मगर ऐसे ऐसे सहाबा गुज़रे हैं कि नबी की मोहब्बत में लोगों ने गर्दनें भी कटाई। हाँ, हुस्ने यूसुफ पे तो उंगली कटी, क्या हुआ, आशिक़े मुस्तफ़ा सर कटाते रहे। तो ये मदारुल आलमीन के गोशे जिगर हैं, ये मदारुल आलमीन की 12वीं पीढ़ी में हैं ना, इतने करीब हैं, और हसनी हुसैनी दोनों तरफ से आले सादात आले रसूल हैं ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सैयद रूहुल आज़म है जी, रूहुल आज़म। आपसे भी अब यहाँ से दरगाह की ज़ियारत करके अब हम जा रहे हैं कानपुर। मखनपुर की दरगाह का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह अब आपसे मिलते हैं कानपुर के ब्लॉग में। दुआ खैर में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।